تو ایک ایسا ملک بھی دنیا کے اندر اقتصادیات میں اور معاش کی منڈیوں میں بہت آگے بڑھا ہے، اور امریکہ جیسے طاغوت کو اس سے خوف و خطرہ پیدا ہوا ہے، لیکن وہاں یہی بیماری پیدا ہوئی، اور پیغمبر نے 2 بیماریوں کا ذکر کیا ہے کہ قرب قیامت میں جب کفار بہت حد سے بڑھیں گے اور مسلمانوں کو ہر جگہ دبوچیں گے اور ان پر قیامت برپا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان پر 2 بیماریاں مسلط کرے گا۔ ایک کا نام ہوگا کوہان، یہ وہ دانے وہ آنے وہی چیز تو ہے، اور دوسری کا نام ہوگا محتان۔ کوہان کی تو وجہ معلوم ہوگی کہ نزلہ زکام ہے اور ناک سے پانی آ رہا ہے، اور محتان کی کوئی وجہ نہیں ہوگی، آدمی صحیح سلامت چل رہا ہوگا، اچانک گر جائے گا، جب اٹھاؤ گے تو مر چکا ہوگا، وہ اٹھانے والا بھی آگے 2 قدم آگے گر جائے گا۔ نہایت البدایہ میں ابن کثیر نے ان بیماریوں کا ذکر کیا ہے، اور مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی نے علامات قیامت میں بھی مختصر تذکرہ کیا ہے، اور ماوردی نے ظہور مہدی کے اندر بھی بتایا ہے کہ اس وقت کے حالات کیا ہوں گے۔ تو ملکوں میں زیادتی اور ظلم تو بہت ہے، لیکن خاص کر جب یہ مسلمانوں کو تنگ کرنے پر آتے ہیں تو پھر ایک نہ ایک دن قہر الہی جوش میں آ جاتا ہے۔ تو مشو مغرور و بر حلم خدا، سخت گیرد دیر گیرد مر خدا۔ تم یہ مت سمجھو کہ وہ اللہ حلیم ہے اور بردبار ہے، ایک نہ ایک دن پکڑنے پر آ جاتا ہے۔ اور حلم حق باتو مواساہا کند، چونز حق بگزر کنی رسوا کند۔ اللہ تعالیٰ کی شان حلم ایک حد تک برداشت کرتی ہے، لیکن جب حد سے آدمی بڑھ جاتا ہے پھر پکڑنا بھی خوب جانتا ہے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ اس طرح بندوں کو ڈرانا جانتا ہے۔ یا عبادی فتقون، خدا کے بندو وقت پر ڈرو اور وقت پر خوف پیدا کرو، اور ناکارہ کرتوت سے اور ناکارہ کردار سے پیچھے ہٹو۔ نبی آخر زمان تشریف لائے ہیں، آپ کہتے ہیں ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال و حرام بالکل واضح، اور پھر بھی یہ گندگیاں کھاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کس کس طریقے سے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا زہر جو ہے وہ چوہے اور بلی سے بھی زیادہ ہوگا، اور کسی کے چائے یا پانی میں چھپکلی گزر جائے تو وہ تو مر جائے گا، یہ نہیں مرتے، بلکہ یہ ان سے زیادہ زہریلے ہو چکے ہیں۔ وہ ایک جاننے والا ہے، اس کا یہ بڑا کاروبار ہے، بڑے اسپتالوں کو اور ڈاکٹروں کو کینسر وغیرہ اور یہ دل کے بڑی بڑی مشینیں قیمتی کروڑوں کی لا کے دیتا تھا، تو وہ اس ملک میں زیادہ جاتا تھا، تو ایک دفعہ اس کے ایک جاننے والے نے کہا کہ مجھے فون کرو تو میں آپ کو لینے آؤں ایئرپورٹ۔ فون کر دیا اس کو، وہ آگے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور سیدھے ایک مارکیٹ میں چلا گیا، اور وہاں ہر طرف جو ہے نا یہ بلیاں ہو، کتے ہو، گیدڑ ہو، یہ چیزیں، چھپکلیاں، سانپ اور بچھو، یہ سب۔ تو اس نے ایک کالے قسم کے چمکتے ہوئے کتے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ چاہیے، تو اس نے وہ خود بخود پیچھے چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد تھیلیوں میں اس کے ٹکڑے اور اس کا گوشت آیا، اور اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ جو آپ کے لیے $300 کا کتا خریدا ہے۔
کیونکہ آج آپ پاکستان سے میرے مہمان آئے تو کیا کھائیں گے؟ اس نے کہا میرے باپ کی توبہ ہے، میں یہاں کھانا سالن ہی نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا یہ روزانہ ہم نہیں خریدتے $300 کا، ہم تو نیچے والی چیزوں پر گزارا کریں، تو آپ کے اعزاز میں تو ایک نہ ایک دن تو حلم حق باتو مواساہا کنک، مولانا روم کہتے ہیں خدا کی شان برداشت تو آپ کو برداشت کرتی، چوز حق بگزر کنی رسوا کنک، جب حد سے بڑھ جائیں گے تو پھر آپ کو پکڑنا جانتا ہے، ایسا رسوا کر دے گا کہ تمہیں جان کی لالے پڑ جائیں گے، اور وہی ہو رہا ہے۔ جتنے ڈاکٹر علاج کر رہے تھے سارے مر گئے۔ ہمارے پاکستان کے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کہا، ہمارے ڈاکٹروں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہمیں جانے کی۔ میڈیکل اسٹوڈنٹس سے کہا، وہ سب کلاس چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ان سے تو حیوانات تک ڈرتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک جاننے والا ہے، اس کا پورٹ قاسم میں کام کاج ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں قسم قسم کے یہ کتے ڈولتے رہتے ہیں، لیکن جب فلپائن یا ان قسم کے لوگوں کا جہاز آ جاتا ہے تو پھر ایک کتا بھی نظر نہیں آتا، سب بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے جو آدمی اتریں گے وہ ہمارے کھانے کے شوقین ہیں۔ پھر ہم سے کہتے ہیں، ہم سنتے ہیں پاکستان میں بہت کتے گلی کوچوں میں، ہم آئے ایک بھی نہیں، ہماری قسمت خراب ہے۔ بالکل ایسی باتیں ہیں اور ایسے احوال ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ یہ انسانیت ہے۔